مان یا نہ مان آخر موت ہے، مان یا نہ مان آخر موت ہے۔ ہم اپنے عہدوں کو دیکھ کر چاہے جتنا خوش کیوں نہ ہو لیں، اپنی پراپرٹی کو دیکھ کر ہم چاہے کتنا خوش کیوں نہ ہو لیں، اپنی بہترین کوٹھیوں کو، بلڈنگوں کو، گاڑیوں کو، اپنے گھر کے زیورات کو، اپنے بینک اکاؤنٹ کو، اپنے گھر کے سارے بچوں کو، اپنی اولادوں کو دیکھ کر چاہے جتنا خوش کیوں نہ ہو لیں، مگر نہ ہمیشہ کے لیے پریوار میں رہنے کو ملے گا، نہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے مکان میں رہنے کو ملے گا، نہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنی پراپرٹی سے خرچ کرنے کے لیے ملے گا، نہ ہمیشہ کے لیے تمہارا اکاؤنٹ جاری رہے گا۔ ایک دن سب یہیں چھوٹ جائے گا، کوئی چیز نہیں رہ جائے گی۔ لیکن آج ہم لوگ اپنے بہترین بڑی بڑی کوٹھیوں کے سپنے جو دیکھ رہے ہیں، اپنے گھر میں ٹال لگتی ہوئی خواب میں جو دیکھ رہے ہیں، آج تو مسلمان ایسا ہے جب رات میں سوتا ہے تو نیند میں نوٹوں کو گنتا ہے۔ بات تو ہمارے بھائی ایسے ہیں جو رات میں سوتے جھوپڑی میں ہیں اور خواب کوٹھیوں کو دیکھتے ہیں۔ میرے بھائی یہ سب بیکار ہے، اس کے چکر میں مت پڑنا۔ مکان میں پیسہ لگانا اپنا پیسے کو برباد کرنا ہے، اس کے سوا کوئی چیز نہیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے ساری چیزوں کو اپنا کر دیکھا ہے، ان ساری چیزوں میں گھس کر دیکھا ہے، لیکن کوئی چیز میں نہیں، کوئی فائدہ نہیں اس میں نظر آیا۔ ایک اللہ والے ہیں جن کا نام حضرت ابن مطیع رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ کے بہت بڑے ولیوں میں سے ہیں۔ کیا نام ہے؟ حضرت مطیع رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑے بزرگوں میں ان کا شمار آتا ہے، بڑے متقی پرہیزگار تھے، مال تھا ان کے پاس، پیسے کی پراپرٹی کی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے سوچا کہ میں اپنا مکان بڑی عالی شان بناؤں، بہت عالی شان مکان انہوں نے تعمیر کیا۔ جب مکان بہت خوبصورت بن کر تیار ہو گیا، مکان کے اندر نہیں آپ داخل ہوئے، باہر سے انہوں نے مکان کی زیب و زینت اور مکان کا حسن دیکھا، خوبصورتی دیکھی، دیکھ کر دنگ رہ گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آج ہم لوگوں کی آنکھیں ترستی ہیں، کون سے دن ہمارا مکان میں ڈینٹنگ پینٹنگ ہو کر کھڑا ہوگا، میں دیکھ کر اس سے خوش ہو جاؤں گا اور اپنے عزیزوں کو، لوگوں کو، ذاتیوں کو بتاؤں گا کہ دیکھ ہمارا مکان کتنا حسین و جمیل ہے، اپنے دوستوں کو بتاؤں گا، رشتہ داروں کو فون کر کے بلاؤں گا، دیکھو میں نے کتنی عالی شان کوٹھی بنائی۔ مگر آپ کا مکان تو بڑی عالی شان بنا، جب مکان کو دیکھا تو آنکھیں اشک بار ہو گئیں، بڑی تیزی کے ساتھ آپ رونے لگے۔ اتنی تیز روئے ہیں کہ لوگوں نے ان کی رونے کی آواز تک محسوس کر لی، سن لی کہ حضرت ابن مطیع رحمۃ اللہ علیہ بڑی تیزی کے ساتھ رو رہے ہیں، آپ کی آواز بلند ہونے لگی۔ محلے کے لوگ دوڑ کے گئے اور پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو، تمہارا تو اتنا عالی شان مکان بن گیا، تمہیں کس چیز کی پریشانی، کس چیز نے تمہیں رلا دیا ہے، کون سا صدمہ تمہیں ایسا لگ گیا، کس نے تمہیں ایسا غم دے دیا جو تمہاری آنکھیں اشکبار ہو گئیں، تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے، مکان کی کوٹھی تمہاری عالی شان بن چکی ہے، بہترین مکان تمہارا مزین تیار ہو چکا ہے، اب کس بات کی پرابلم، کیوں روتے ہو؟ تو جانتے ہو اس اللہ والے نے کہا کیا، حضرت مطیع رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ وہ لوگوں سے کہتے ہیں اور مکان کی طرف توجہ کیا آپ نے اور کھڑے ہوئے اور کہا اے مکان، میں نے تجھے اپنی شوق کے لیے بنوایا تو بڑی شوق کے ساتھ تھا، بڑی محبت سے میں نے تجھے تعمیر کرایا تھا، مگر میرا اب دل نہیں کرتا تیرے اندر داخل ہونے کے لیے۔ تو لوگوں نے کہا بھائی ایسا کیوں ہے، اتنا سارا پیسہ لگایا ہے، آدمی آج مکان بناتا پیسہ لگاتا تو بہت چارپائی پہ ہاتھ پر پھیلا کے سونے کے لیے، اپنی خوشحالی کے لیے، مطلب عیش و عشرت کے لیے بنواتا ہے، لیکن وہ اللہ والے دیکھ کر رو رہے کہ بولے نہیں نہیں مجھے اب اس میں نہیں رہنا ہے، اور رو رو کے لوگوں سے کہنے نہیں میں اس میں رہ کے کیا کروں گا، اگر اس کے رہنے سے مجھے قبر میں نہ جانا پڑے تو میں اس میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہنے لگے میں اس میں ضرور رہتا، مگر میں اس میں گھسنے کا جیسے میں نے ارادہ کیا مجھے اپنی قبر کی تنگی یاد آ گئی، اگر مجھے قبر میں نہ جانا ہوتا، قبر میں ہمیشگی رہنا نہ ہوتا، اگر قبر میں مجھے لیٹنا نہ ہوتا،
وہ 2.5 فٹ کی جگہ میں لیٹنا نہ ہوتا تو میں اس بڑے مکان میں چلا جاتا، اس بڑے محل میں داخل ہو جاتا، مگر اس محل میں داخل ہونے سے کیا فائدہ، میرے ہی مجھے نکال کر اسی قبر کے گڈھے میں ڈال کے چلے آئیں گے، مجھے مکان میں نہیں رہنا۔ آپ رونے لگے، بولے نہیں مجھے قبر کی تنگی یاد آ گئی، آنکھیں نم ہو گئیں، بولے نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے اس میں رہنے کی نہیں۔ اگر دنیا کی کوئی چیز، دنیا کی محبت میری آنکھوں کو اگر ٹھنڈک حاصل کر لیتی، دنیا کی چیزوں سے میری آنکھیں اگر ٹھنڈک حاصل کر لیتی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے دنیا کی چیز کو دیکھ کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل کریں۔ پھر اتنا کہا، آپ کی آنکھیں اور نم ہو گئیں اور بڑی تیز کے ساتھ رونے لگے، یہاں تک کہ آواز بلند ہوتی رہی، بارہا لوگوں سے کہتے رہے میں اس مکان کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈک نہیں حاصل کر سکتی ہے، اس لیے کہ اس کو سوچنے سے پہلے مجھے قبر یاد آ جاتی ہے۔ مگر آج ہم لوگ کوئی سوچتے ہیں؟ بس اپنے مکان کے بارے میں سوچتے، اپنی دکان کے بارے میں سوچتے، اپنی پراپرٹی کے بارے میں سوچتے، قبر کے بارے میں نہیں سوچتے۔ میرے بھائیوں، شام کو بستر پر لیٹا کرو تو اپنی موت کو یاد کر لیا کرو، قبرستان کو یاد کر لیا کرو، قبرستان میں جایا کرو، تب تمہیں معلوم چلے گا کہ آج ہم گلیوں میں چوراہوں پر بیٹھ کر لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں، لیکن ایک دن میرے ساتھی یہیں بیٹھے رہ جائیں گے اور میرے گھر والے مجھے قبرستان روانہ کر دیں گے، قبرستان میں تنہا چھوڑ کر چلے آئیں گے۔ تو مسلمانوں، یاد رکھو میری اس بات کو، بڑے مکان بناؤ، تمہاری زیب و زینت کے لیے، عیش و عشرت کے لیے بناؤ، مکان بناؤ، سب کچھ کرو، مگر ایک مرتبہ قبر کو بھی یاد کر لیا کرو۔ اگر تمہارے دل میں اللہ کی محبت، خدا کا خوف، قبر کا خوف تمہارے دل میں پیدا ہو گیا تو تمہارا دل مکانوں کی طرف نہیں، اللہ کی عبادت کی طرف زیادہ متوجہ ہوگا۔ لیکن نہیں، آج ہر آدمی کہتا دیکھا جائے گا، ابھی کوئی مرنے تھوڑی جا رہے ہیں، لیکن آج دیکھا ہوگا کہ بوڑھا بیٹا جوان جا رہے ہیں، آج موتیں اکثر جوان لوگوں کی ہو رہی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ عذاب الہی نہیں تو کیا ہے؟ آج بوڑھا گناہ کرتا اور نیک اولاد جوان چلی جاتی ہے تو کیا سوچتے ہو کہ بوڑھے کی زندگی بچ گئی؟ نہیں، جوان بیٹا اگر مر جائے، باپ پر سب سے بڑا بوجھ وہی ہوتا کہ اس کے کاندھوں پر جوان بیٹے کا جنازہ جب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دکھا رہا کہ جوان بیٹے کا جنازہ تمہارے کاندھے پر لدا رہا ہے، اس کے باوجود تم سوچ رہے ہو کہ مجھے تھوڑی موت آئی ہے، لیکن موت تجھے بھی ایک دن آئے گی، مجھے بھی آئے گی، سب کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلیں، اور اگر ہم بزرگوں کے طریقے پر چلے تو ہماری دنیا بھی کامیاب، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے، لیکن انسان کی کئی فطرتیں ہوتی ہیں۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کے ساتھ 2 خصلتیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، بچپنے سے لے کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، جوانی سے لے کر بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیتا، مگر اس کی 2 خصلتیں ہوتی ہیں، وہ اس کی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ 2 خصلتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کی 2 خصلتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ اپنی 2 خصلتیں اس کی ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ جانتے ہو کون کون سی خصلتیں ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَتَشَبَّ مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحَرْثُ عَلَى الْمَالِ وَالْحَرْثُ عَلَى الْعُمْرِ۔ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انسان کی 2 خصلتیں کبھی کم نہیں ہوتی، وہ کون سی ہیں؟ 2 چیزیں اس کے ساتھ ہی جوان ہوتی ہیں، مال کا لالچ اس کے اندر ہوتا ہے اور زندگی کا لالچ اس کے اندر رہتا ہے۔ یہ ساری 2 چیزیں اس کی کبھی نہیں ختم ہوتی۔ ایک مال کا لالچ بڑھتا رہتا ہے بڑھاپے پر تک، اور زندگی کا لالچ، تھوڑی اور زندگی بڑھ جاتی، تھوڑی اور بڑھ جاتی۔ لیکن مسلمانوں، زندگی جتنی اللہ نے لکھ دی اتنی ہونا، اس کے سوا 1 سیکنڈ بھی نہیں ملے گا، تو اس کا کوئی پتہ نہیں، تو ہمیں اس سے پہلے تیاری کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔